کل کے رضا ہے خنجر خونخوار بر بار. شہزادہ اعلی حضرت شیخ الاسلام المسلمین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا. پتا چلا کہ جسم مر جاتا ہے لیکن انسان کی روح جو ہے وہ نہیں مرا کرتی. انسان کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ مرا نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. اور جب کافر دیکھ سکتا ہے، کافر سن سکتا ہے مرنے کے بعد، تو سبحان اللہ، مومن کی روح کا کیا عالم اور مومن کا کیا عالم. حضرت سید العالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بدر کا مارکا ہوا اور مارکا ختم ہو گیا اور کفار جو ہے اپنے کیفر کردار کو پہنچے، تو سرکار قلیب پر، اس کنویں پر جہاں پر اجتماعی طور پر کفار کو دفن کیا گیا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر کے سرکار نے فرمایا کہ مجھ کو جو میرے رب نے سچا وعدہ کیا تھا وہ مل گیا مجھ کو، تو کیا تم کو بھی تمہارا وعدہ جو تم سے رب نے کیا تھا وہ مل گیا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا یہ سنتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، تم ان سے زیادہ جو ہے سننے والے نہیں ہو. مطلب یہ ہوا کہ وہ سنتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے ان کو وہ قوت سماعت دی گئی ہے جو ایک عام زندہ انسان کی جو ہے سماعت سے جو ہے زیادہ ہے، بدرجہ زیادہ ہے. پھر تو کافروں کا حال، تو پھر مسلمانوں کا حال کا کیا؟ مسلمانوں کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی روح جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پرندہ زندگی میں وہ پنجرے میں بند کیا گیا، پرندہ جو ہے پنجرے میں بند کیا گیا تو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، لیکن جب اس کو جو ہے پنجرے سے نکال دیا جاتا ہے تو روح کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پرندے کی مثال، کہ پرندہ جو ہے پھر اس کی پرواز اور اس کی جولانیوں کو جو ہے کوئی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو ہے مومن کی روح کی پرواز کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے آسمانوں میں وہاں جا کر کے وہ رہتی ہے، اور قبر سے بھی جو ہے اس کا تعلق رہتا ہے. کسی کی پہلے آسمان میں، کسی کی دوسرے آسمان میں، کسی کی تیسرے آسمان میں، کسی کی عرش تک جا کر کے بلند ہوتی ہے. تو یہ درشی سنائیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حافظ الابدان و شفائها وقب القلوب و دوائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ وآلہ وسلم. تو آدمی نے اپنی روح کو نہیں سمجھا، اسی وجہ سے جو ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے آدمی وہ کچھ نہیں کر سکتا، مر گیا تو ختم ہو گیا معاملہ. لیکن آدمی اگر اپنے آپ کو پہچان لیتا تو اپنی حدیث میں آیا ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو جان لیا. اپنے آپ کو پہچان لیتا تو اپنی قدر و قیمت جان لیتا، اپنے رب کو پہچان لیتا. تو معلوم ہوا کہ موت جو ہے
وہ تصرف کے منافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت سے جو ہے آدمی کا کام کرنے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے جس کو تصرف کی قوت ملتی ہے تو اس کے تصرف کی طاقت جو ہے اور بڑھ جایا کرتی ہے. احادیث سے یہی ثابت ہے. اور اس پر جو ہے نیند کی مثال جو موت کی نظیر ہے وہ آپ کے لیے ہمارے لیے جو ہے ایک آئی وٹنس کی حیثیت رکھتی ہے، ایک عینی گواہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ اولیاء کرام کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کہہ دیا کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جایا کرتا ہے. حدیث پاک میں یہ آیا کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہے غبار آلود ہیں، اور لوگ ان کے مقام کو نہیں سمجھتے. وہ جاتے ہیں کسی کے گھر پر تو لوگ جو ہے دھکا دیتے ہیں، دروازوں سے ان کو جو ہے دھکا دیا جاتا ہے. یہ مضمون بیان کر رہا ہوں حدیث کا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے ایسا عظمت والا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ بات ہو کر کے رہے گی تو اللہ اس کی قسم پوری کرے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت کا دوسری عورت سے جھگڑا ہوا اور اس عورت نے دوسری عورت کے سامنے کے 4 دانت توڑ دیے. تو ہمارے دین کا قانون یہ ہے، قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ دانت کے بدلے میں دانت اور ناک کے بدلے میں ناک اور ہر عضو کے بدلے میں دوسرے عضو قصاص کے طور پر جو ہے اس کو جس کو نقصان پہنچایا تو نقصان پہنچانے والے کو اسی عضو کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور جو زخم جیسا زخم پہنچایا ہے والجروح قصاص تو اس زخم کا بدلہ لیا جائے گا. تو سرکار نے حکم فرما دیا کہ جس نے دانت توڑے ہیں اس کے بھی 4 دانت توڑے جائیں گے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کے اوپر بھرپور ایمان رکھنے والے ہیں اور حضور کی شریعت کو ماننے والے ہیں، انکار کے طور پر نہیں بلکہ ناز کے طور پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ واللہ لا تخسروا رعیتها، خدا کی قسم اس عورت کی، وہ اس عورت کے خاندان سے تھی، اس عورت کے سامنے کے 4 دانت نہیں توڑے جائیں گے. سرکار فرمائیں کہ امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ پھر عرض کرے کہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کا حکم حق ہے، آپ نے برحق فرمایا ہے، لیکن یہ غلام بدل گیا ہے کہ اس کی لڑائی جو ہے اس کے ساتھ نہیں توڑے جائیں گے. ابھی یہی معاملہ جاری تھا، اللہ اکبر، غلام بچل رہا تھا کہ اولیاء زن نے اس عورت کے جو ہے اولیاء نے جو ہے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ اس کے دانت نہ توڑے جائیں اور اس کو معاوضہ دے. یا رسول اللہ، یا مولا. تو یہ ہے
ہمارے اولیاء کرام کی شان، اور میرے غوث پاک کی شان سبحان اللہ وہ تو سلطان الاولیاء ہے۔ اعلی حضرت سے سنو، فرماتے ہیں احد سے احمد اور رحمت سے تجھ کو سب اختیار کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ اللہ تبارک و تعالی نے احمد مجتبیٰ کو اختیار دیا کہ پیارے یہ کائنات جو ہے وہ تمہارے لیے ہم نے بنائی ہے، تمہاری خاطر بنائی ہے، تمہارے سبب سے بنائی ہے، اور تمہارے لیے بنائی ہے، تو جیسے تم چاہو کرو، جو چاہو کرو، جو چاہو نہ کرو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ان کی شان یہ کہ ایک عرب کا شاعر کہتا ہے کہ اذا رام شیئا لا یکون خلافہ ولیس له من سائر الدہر صارف، اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا میں جو ہے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ان کے ارادے کو پھیر سکے۔ تو یہ سرکار کی شان، اور سرکار کے لاڈلے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سرکار سے ملا۔ اعلیٰ فرماتے کہ احد سے احمد، اللہ سے احمد کو ملا، اور احمد سے تجھ کو اے غوث اعظم کیا حاصل ہے؟ سب اختیار کن مکن حاصل ہے یا غوث، ہر چیز کا اختیار حاصل ہے، جو فرما دے وہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک ادنا کام تھا۔ ایک بڑھیا نے آپ کی خدمت میں ایک لڑکا بھیجا، لے کر کے آئی کہ خدمت کرے گا غوث پاک کی اور صحبت کا فیض اٹھائے گا، کچھ بن جائے گا۔ تو اس کے بعد چھوڑ گئی، کچھ دنوں کے بعد آئی کہ بیٹے کا حال دیکھ لے کہ کس حال میں ہے بیٹا۔ تو دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تو مرغ تناول فرما رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ تو اس نے کچھ کہا نہیں غوث اعظم سے، دل میں سوچا کہ بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کو سوکھی روٹی کھانے کو دی، میرے بیٹے کو خود مرغ تناول کر رہے ہیں۔ دل میں اس نے سوچا۔ جب غوث پاک مرغ تناول فرما چکے تو ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو اب وہ سوکھی ہڈیاں نہیں تھیں، کھائی ہوئی ہڈیاں نہیں تھیں، بلکہ مرغ تھا جو پر جھاڑتا ہوا اور اذان دیتا ہوا جو ہے موجود ہو گیا۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس حالت سے پہنچ جائے گا تو وہ بھی مرغ تھا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کہنے تو ہو بھی جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اسکرین کے ذریعے سے، اسکین کے ذریعے سے جو ہے اندر کی حالت معلوم کرتے ہو، تو معلوم تم بھی کر سکتے ہو کہ تم تو اسکین کے محتاج ہو، اسکرین کے محتاج ہو، اپنے اس میٹیریل انسٹرومنٹ کے محتاج ہو، لیکن جو اللہ تعالی کا ولی ہے وہ جو ہے کرنے میں اور جاننے میں جو ہے کسی آنے کا محتاج نہیں ہے، وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور دل میں چھپی ہوئی بات ہوتی ہے تو ولی۔
درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وقد القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ادب، ان کا مرتبہ جو ہے وہ ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ ان کو یاد رکھنے کا اور ان کی یاد قائم کرنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جو دین انہوں نے ہم کو پہنچایا اس دین پر ہم سختی سے قائم رہیں۔ اور آج کل صلح کل کا نعرہ دیا جا رہا ہے، اس سے جو ہے ہم ہوشیار رہیں۔ ہم کو اس دین کی حفاظت کرنی ہے اور اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ اور رسول اللہ کا یہ دین جو ہے ایسے ہی آسانی سے ہمارے پاس جو ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ گیا ہے، بلکہ یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی جافسانیوں سے، اپنی قربانیوں سے اور اپنی ریاضتوں سے اور اپنی پاک بازیوں کے ساتھ جو ہے اس دین کی حفاظت بھی فرمائی ہے۔ اور آج انہیں کو رکھا ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو لوگ نعرہ دینے والے ہیں ان سے ہوشیار رہو، یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے تمہاری وابستگی ختم ہو جائے۔ اولیاء کرام سے آپ کی وابستگی ختم ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے اگر کچھ بھی نصیب ہوگا اس وابستگی ختم ہونے کے بعد جو ہے تو چند روزہ زندگی میں جو ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گا، یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا، یہی رہ جائے گا۔ کل متاع الدنیا قلیل، قرآن کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو برتنے کو تم کو ملا ہے یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے، لیکن وہ آخرت کی آسائشیں اور آخرت کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم یہ انہی کے لیے ہے جو ان اولیاء کرام کے مسلک پر سختی سے گامزن ہے۔ تو اولیاء کرام کے مسلک پر سختی سے گامزن رہو، اور اولیاء کرام کے مسلک کی اس زمانے میں یوں تو سب جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دیتے ہیں آسانی سے، سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے مسلک کی اور اہل سنت کی صحیح پہچان اور اس کی صحیح کسوٹی اس بر صغیر ہند و پاک میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نام، جہاں اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے یہ جتنے صلح کل کی مشنریز ہیں وہ سب جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، جتنے ڈپلیکیٹ ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو اوریجنل سنی کی جو ہے اوریجنل سنی کی آئیڈینٹیفیکیشن جو قائم ہو جاتی ہے، اس کی شناخت جو ہے مل جاتی ہے۔ تو آپ کو اگر غوث اعظم سے آخرت میں ملاقات کرنی ہے اور ان کے جھنڈے کے تحت، ان کے جھنڈے کے نیچے، ان کی مبارک جماعت میں آپ کو اٹھنا ہے، اور آپ کو یہ یقین ہے
کہ کل مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے قیامت میں اٹھنا ہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ قائم رہیے اور اولیاء کرام کی عظمت کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیے۔ اولیاء کرام کا ادب جو ہے اور ان کی عظمت کا دل میں رہنا اور ان کی نیاز مندی جو ہے، یہ خیر ہی خیر ہے اور آپ کے ایمان کی ضامن ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو کچھ ملا وہ بھی اولیاء کرام کی نیاز مندی اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ غوث اعظم جب پڑھتے تھے تو 3 طالب علموں نے یہ طے کیا کہ وقت کے ایک ولی کے پاس جائیں گے، ان کا بھی نام غوث تھا۔ ان میں سے ایک طالب علم بولا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، اور دوسرے طالب علم نے کہا کہ سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں، اور تیسرے طالب علم بولے کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، ان کے چہرے کو دیکھوں گا اور ان کے چہرے کی برکتیں لوں گا۔ تو پہلا طالب علم تھا عبداللہ ابن السقا جس نے یہ کہا تھا، اور دوسرے طالب علم کا نام تھا ابن ابی عسرور، پورا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ اپنے زمانے میں جو ہے مفتی شافعیہ کے مفتیوں کے بڑے مفتی، ایک مفتی مقرر ہوئے اور بڑے منصب کو پہنچے، اور عبداللہ ابن السقا جو ہے وہی بڑا عالم بنا۔